بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سائمہ سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہلم کی آواز۔ آج جس ٹاپک پر ہمارا ولاگ ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم ہے وہ بھی ایک بزنس بن گیا ہے۔ تعلیم جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ سکولز دیکھتے ہیں تو ان کی بھی جو حالت زار ہے وہ بہت خستہ حال ہے، اور کوئی لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا، کوئی میرٹ نہیں ہے گورنمنٹ سکولز میں بھی۔ اور اگر پرائیویٹ سکولز کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی جو ویل کوالیفائیڈ ہیں، ہائیلی کوالیفائیڈ جو سٹاف ہوتا ہے ان کو سیلریز بھی اس طرح سے نہیں دی جاتی جس طرح سے ان کی تعلیم ہوتی ہے، اور جو بچے ہیں ان سے بھی سالانہ فنڈ کے حوالے سے، یونیفارم، کتابوں، کاپیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری جہلم کی انتظامیہ ہے یا ہمارا جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں، سویا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی یا جہلم انتظامیہ کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی شاید سو رہا ہے۔ جو غریب والدین کی جو آہوبکار ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہی۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ آج جہلم کے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار نعیم بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم احمد بھٹی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھٹی صاحب ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ویلکم، جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ویلکم کیا، مجھے بلایا یہاں پہ۔ اب بڑا سا اس وقت جو ہاٹ ایشو ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے گا کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم نہیں رہی، ایک بزنس بن چکا ہے۔ گورنمنٹ سکولز ہیں، وہاں پہ پیپر بچے چیک کرتے ہیں، بچیاں چیک کرتی ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ ہزاروں روپے تنخواہیں بھی لے رہی ہیں۔ جو فنڈ ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ٹیچر یونین، جو پیرنٹس یونین بنی ہے، سکولز کی یونینز گورنمنٹ سکولز میں بنی ہوئی ہیں، ان کا فنڈ کہاں جاتا ہے؟ جو بچیوں سے ڈیلی بیسس پہ فائن لیا جاتا ہے دیر سے آنے کی صورت میں، وہ کہاں جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس ملک میں تو کسی بھی آپ ادارے کو دیکھیں تو سارے اداروں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک سرکاری اسکولوں کا ہم دیکھ رہے ہیں تو سرکاری اسکولوں میں بھی اس وقت تعلیم جو ہے وہ بالکل ہی نازک موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ پیپر بھی بچیاں چیک کرتی ہیں اسکول کی، اور ٹیچر جو ہیں وہ آرام سے بیٹھی رہتی ہیں۔ تو جو ٹیچر کا فرض بنتا ہے وہ ٹیچر وہ اپنا فرض نبھا نہیں رہی۔ تو سرکاری اسکولوں کی حالت زار بھی دیکھیں کہ وہاں پہ باتھ روموں کی حالت بھی بہت خراب ہوتی ہے، وہاں پہ صاف پینے کا پانی بھی نہیں ملتا۔ تو آپ اگر کمرے دیکھیں تو کمرے بھی بہت ہی بوسیدہ عمارتوں میں بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بھوت بنگلہ ہے۔ تو سرکار تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہیں کرتی۔ سی او ایجوکیشن بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے دفاتری کی حد تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کو چیک کرنا چاہیے، تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے وزیر تعلیم بھی کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے جن کو دینی چاہیے۔ تو بچے پھر ظاہری بات ہے والدین دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروائیں، کیونکہ سرکاری اسکول میں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی، وہاں پہ ٹیچر جو ہیں وہ خاص بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں جی ہم پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیں۔ اچھا بھٹی صاحب، اب ہم لوگ بھی گورنمنٹ سکولز میں ہی پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے، آپ بھی گورنمنٹ سکولز میں پڑھے ہوں گے، لیکن اب جتنا ہمارا ماڈرن دور ہے، جتنی جدت آ چکی ہے، جتنا سائنس ترقی کر چکی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے اپ گریڈ ہونا چاہیے سارا سسٹم ہی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتی ہیں ہماری کہ جی ہمیں سہولیات نہیں دی جاتی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک بچہ 6 گھنٹے جو ہے وہ اسکول میں گزار کے جاتا ہے، اگر 6 گھنٹے بچہ گھر میں جا رہا ہے تو والدین کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولز میں جو پیپر ہیں وہ چیک کر رہے ہیں بچیاں، جو فائن ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کیوں اسکولوں میں وہ فنڈ نہیں لگایا جاتا جو فنڈ فائن کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو فائن کی صورت میں فنڈ اکٹھا ہوتا ہے اس کا تو کوئی میرا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ جو ٹیچر ہوتی ہیں، جو انچارج وہاں اسکول کی ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک رجسٹر وغیرہ بنائیں، اس کو باقاعدہ ایک اپنے جو ان کے سی او صاحب ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کے علم میں لائیں کہ یہ ہمارا فنڈ جمع ہوا ہے، اور وہی فنڈ جو اپنے اسکول پہ لگائیں۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو یہ فلاحی ادارے ہیں وہ دیکھا گیا ہے ان کو بینچ بھی اسکول میں دیتے ہیں، اور بینک وہاں پہ کمرے بھی تعمیر کرواتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سرکاری اسکولوں پہ جو ہے وہ پیسہ کیوں نہیں لگایا جاتا، حکومت بھی اس طرف توجہ نہیں دیتی۔
کوئی دیکھیں جی فلائی ادارہ ہے وہ ایک کمرہ بنوا کے دے رہا ہے، کوئی فلائی ادارہ جی وہاں پہ پانی کا وہ ٹینک لگا کے دے رہا ہے، تو کوئی دیکھیں کوئی باتھ روم بنا کے دے رہا ہے. تو یہ فنڈ ادھر لگانے چاہیے. لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ ہر طرف گھپلا ہے، یہاں پہ کرپشن ہے، تو یہ کرپشن تو میرا خیال ہے یہاں سے ختم نہیں ہوتی. بالکل بھٹی صاحب، یہاں پہ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ کبھی بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، وہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. لیکن ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں بھی جو حالت ہے وہ اسی طرح سے. اب والدین اگر گورنمنٹ سکول سے تنگ آتے ہیں، پرائیویٹ سکولز کا رخ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی فیسیں زیادہ لی جاتی ہیں. یونیفارم، کتابیں، مونوگرام لگا کے کاپیاں جو ہیں وہ جو باہر 40 روپے کی ہے وہ اسکول کے اندر 150 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. یونیفارم ڈبل پیسوں میں دے رہے ہوتے ہیں، کتابیں اچھا سالانہ فنڈ کی مد میں بھی 14-15 ہزار روپیہ فی بچہ لے رہے ہوتے ہیں. اب وہ فنڈ کس مد میں ہے جبکہ ایگزام کے دوران بچے نے جو ایگزامینیشن شیٹ ہے، جو پیپر کی شیٹ ہے، وہ بھی بچے نے اپنے گھر سے لے کے جانی ہے، پینسل ریزر بھی بچے نے گھر سے لے کے جانی ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی پرائیویٹ جو اسکول ہیں میں وہاں تعلیم نہیں کہوں گا، میں وہ کاروبار کہوں گا اس کو، کہ پرائیویٹ اسکول والوں نے وہاں پہ کاروبار بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 6-6 مرلے کا انہوں نے مکان لیا ہوا ہے کرائے پہ، وہاں پہ انہوں نے اسکول کھول رکھا ہے. 10 مرلے کی بلڈنگ لی ہے، وہاں پہ انہوں نے اسکول کھول رکھا ہے. اور یہ محکمہ بلڈنگ والے کیسے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، محکمہ تعلیم والے کیسے ان کو اجازت دیتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جب اسکول آپ اگر کھولتے ہیں تو ان کے لیے کم از کم 1 کنال سے 2 کنال کی جگہ لازمی ہونی چاہیے، ہوادار کمرے ہوں جس میں روشنی بھی آتی ہو، اور ساتھ گراؤنڈ لازمی ہے. تو یہاں پہ دیکھا گیا نہ ہی گراؤنڈ ہے کسی اسکول میں، اور کمرے نہ ہی ہوادار ہیں، نہ ہی روشنی آتی ہے ان میں. تو بسیدہ عمارتیں یہ لے رکھی ہے انہوں نے. تو یہ تعلیم کے نام پر ایک کاروبار جاری ہے. تو وہاں پہ فیسیں بھی آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ لی جاتی ہیں، اور ہر ماہ بچوں کو کوئی نہ کوئی یہ فنڈ لے کے ہیں، یہ فنڈ لے کے ہیں. تو اس طرح کا میں تو یہ کہوں گا یہ ایک کاروبار ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اور کوئی یہاں پہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ایک اسکول کھولنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے. اور میں نے کچھ ایسے اسکول بھی دیکھے ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر آگ لگ جائے تو وہاں پہ ایمرجنسی راستہ ہی نہیں ہے، سیڑھی ہیں کہ جہاں پہ اگر بچے ایک دم آئیں تو وہاں پہ کافی زخمی بھی ہوں تو لاگتے بھی ہوں. تو یہ سی او ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا یہ یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ کس طرح اسکول چاہ رہے ہیں کہ 5-5 مرلے کے مکانوں میں اسکول بنا رکھے ہیں. اور یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک کاروبار ہے، تعلیم نہیں ہے یہ. تعلیم نہیں ہے. اور یہاں پہ ناظرین ایک بہت اہم بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کل سے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلا رکھی ہے گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز میں جو والدین کو مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے. اور بہت سے والدین نے گورنمنٹ سکول کے اور پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے بہت سارے پیرنٹس نے رابطہ بھی کیا ہے، اور پرائیویٹ سکولز کی بہت سی ٹیچرز نے بھی رابطہ کیا، جس میں ان لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک لڑکی تو ڈبل اس نے ایم اے کر رکھا ہے، اور ایک بچی جو ہے وہ اس نے نرسنگ بھی کر رکھی ہے اور ایف ایس سی کر رکھی ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 3,000 روپے جو تنخواہ ہے وہ دی جاتی ہے. جس لڑکی نے ڈبل ماسٹرز کر رکھا ہے اس لڑکی کو بھی 6,000 سیلری دی جا رہی ہے 2 سال سے، اور کہتی کہ مجھے 12,000 کا کہا جا رہا ہے لیکن ابھی تک سٹل 2 سال سے مجھے 12,000 سیلری نہیں کی گئی. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سی او ایجوکیشن کیا کر رہے ہیں، ہماری جہلم کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کیوں وہ رجسٹر چیک نہیں کی جاتے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی بھٹی صاحب کہ مجھے کل بہت سی پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز نے بتایا کہ جی رجسٹر بھی ڈبل بنائے گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے وہ ثبوت جو ہیں وہ بھی فراہم کر دیے ہیں جس میں جو تنخواہ دکھائی جاتی ہے انتظامیہ کو اور سی او ایجوکیشن کو وہ زیادہ ہے، وہ ڈبل سیلری کا رجسٹر ہے جس پہ سائن کروائے جاتے ہیں، لیکن جو ان کو سیلری دی جاتی ہے وہ رجسٹر الگ سے ہے، اس پہ کم سیلری اور سائن ہے. تو وہ مجھے انہوں نے جو ثبوت ہیں وہ بھی مہیا کر دیا ہیں. یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں جہلم انتظامیہ کو اور سی او ایجوکیشن کو گورنمنٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز کی بہتری کے حوالے سے؟ میڈم دیکھیں جہاں تک تنخواہ کا تعلق ہے، تو جب آپ ایک میٹرک پاس ٹیچر رکھیں گی تو اس کو تنخواہ آپ کیا دیں گی؟ وہ 8,000 یا 6,000 تنخواہ لے گی. تو یہ ایک دیکھا گیا ہے کافی پرائیویٹ سکول جو ہیں ان میں میٹرک پاس اور ایف اے پاس انہوں نے لڑکیاں رکھی ہیں ٹیچر، اور ان کو تنخواہ 8 سے 10,000 دی جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اب میرا خیال ہے گورنمنٹ پنجاب نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ تنخواہ کم سے کم 32,000 ہونی چاہیے.
تو میں کہنا کسی بھی آپ اسکول میں چیک کر لیں 32,000 تنخواہ کسی کی نہیں ہوگی. ماسٹرز جن لوگوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے ایم اے کیا، انہیں نہیں 32,000 15,000 نہیں مل رہے. جی بالکل یہی کہہ رہا ہوں. کچھ ایسی ٹیچر بھی ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا اور وہ 12,000 13,000 پہ وہ ٹیچنگ کر رہی ہیں اور وہی مجبوری کے تحت. اور ایک دوسرا ایک اہم نقطہ میں وہ بھول گیا ہوں کہنا آپ کو کہ یہ پرائیویٹ اسکول والے کچھ کتب فروشوں سے ملے ہوتے ہیں کہ ایک فلاں دکان سے ہماری کتابیں آپ نے لینی ہیں، فلاں دکان سے ہماری آپ نے یہ وردی لینی ہے، تو یہ وہاں سے بھی کمیشن وصول کرتے ہیں. تو یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کاروبار ہے جس کو نہ ہی سی یو ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں، نہ ہی ڈپٹی کمشنرز کو چیک کر رہے ہیں، نہ ہی حکومت پنجاب اس کو دیکھ رہی ہے. تو جہاں پہ کرپشن ہوگی کون دیکھے گا؟ یہاں پہ ہر طرف کرپشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایسا ہی ہے ناظرین، یہاں پہ یہی کہنا چاہیں گے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ جن سکولز میں جن ٹیچرز کو بہت اچھی سیلری دی جا رہی ہے، ماسٹرز کیے ہوئے ایک ٹیچر گورنمنٹ سکول میں ہے تو وہ 60,000 50,000 سیلری لے رہی ہے، لیکن وہی ماسٹرز کی ہوئی لڑکی جو ہے اگر پرائیویٹ سکول میں ہے تو وہ 8-10,000 ایٹ لیسٹ 12,000 لے رہی ہوگی. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا تضاد ہے، لیکن دونوں کی ذمہ داریاں سیم ہیں. اور بلکہ پرائیویٹ سکولز میں زیادہ کھال اتاری جاتی ہے، زیادہ ٹائم لیا جاتا ہے، زیادہ کھپایا بھی جاتا ہے. گورنمنٹ سکول میں تو دل کیا چلے گئے، دل کیا بچیوں سے پیپر چیک کروا لیا، دل کیا تو بیٹھے رہے لڑکیوں کا کلاس کو ڈیل کرے، دل کیا تو میڈیکل 6 مہینے کی بنوا کے تو چھٹی پہ چلے گئے. تو یہ گورنمنٹ سکولز میں تو یہ سب چلتا ہے، گھر بیٹھے تنخواہیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے جو سی او ایجوکیشن ہیں اور جو ہماری جہلم انتظامیہ ہے ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز میں کیا مسائل ہیں، ہمارے پرائیویٹ سکولز میں کیا مسائل ہیں، اور ہمارے ڈسٹرکٹ جہلم میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہمیں اپروچ بھی کیا جا رہا ہے. میرے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے پرسنلی بہت سارے لوگوں نے بہت سے ثبوت جو ہیں وہ بھی دیے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہی امید رکھتے ہیں اپنی جہلم انتظامیہ سے اور سی او ایجوکیشن سے کہ وہ اس معاملے کو سیریس لیں گے اور خفیہ ذرائع سے جو ہے وہ رپورٹس بھی لیں گے، کیونکہ ان کا عملہ جو ہے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اس مافیا کے ساتھ ملا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ وزٹ پلان کرتے ہیں تو آگے سے لوگ جو ہیں ان کو محتاط کر دیا جاتا ہے. تو آپ سرپرائزڈ وزٹ کیجئے اور بغیر کسی کو بتائے کیجئے ڈی سی صاحب اور سی او ایجوکیشن صاحب، تاکہ آپ کو جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے ہو سکیں. مزید ہمارے ولاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.